معزز دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اس برائی سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے ایک دن تمہیں اللہ کا عذاب آ گھیرے گا۔ مگر ان کی قوم کا جواب تھا، ہمیں نصیحت نہ کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ معزز دوستوں، اب کچھ ایسا ہی کام سعودی عرب بھی کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب جسے اللہ نے بہت سے وسائل سے مالا مال کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو مکہ اور مدینہ میں آئے لاکھوں مسلمانوں کی میزبانی کا امیر بھی بنایا ہے، جس سے یہ لوگ سالانہ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیو ہیلووین میں تذکرہ کیا تھا کہ MBS کی قیادت میں آل سعود اخلاقی پستی کی طرف رواں دواں ہے۔ جیسا کہ برطانوی اخبار گارجین نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں ریڈ سی فیسٹیول میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والی فلم کی نمائش ہونے جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مغربی فلم دا بلو کیفٹان سعودی عرب میں جاری ریڈ سی فیسٹیول میں دکھائی جائے گی، جبکہ یہ فلم ہم جنس پرستوں کے ایک درزی کی کہانی ہے۔ اس حوالے سے ریڈ سی فیسٹیول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد الترکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اس فیسٹیول کے قیام پر تنقید کے تناظر میں ہم مغرب کی منافقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں اس تقریب کی میزبانی کے لیے پرجوش ہیں۔ ایک ایسا فیسٹیول جس کا انعقاد پچھلے چند سالوں میں سعودیہ کی سرزمین پر ناممکن تھا۔ اس فیسٹیول میں فلمیں سینسر نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس کے علاوہ سعودی عرب اپنی سیاحتی قانون و ضوابط میں تبدیلی کرتے ہوئے متنازع جنسی رجحان رکھنے والے افراد یعنی ہم جنس پرستوں، ٹرانسجینڈر اور بائی سیکشل کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ ایک امریکی ویب سائٹ پر جاری نئی اپ ڈیٹ میں سوال و جواب میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ٹرانسجینڈر، بائی سیکشل اور ہم جنس پرست تمام لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے، اور کسی سے بھی ان کی ذاتی نوعیت کی معلومات نہیں پوچھی جائیں گی، مطلب جو جیسے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی سوال و جواب میں بتایا گیا کہ اب سعودی عرب میں غیر شادی شدہ جوڑوں کو بھی داخلے کی اجازت ہے، اور کسی بھی ہوٹل میں وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات واضح کر دی ہے کہ خواتین عوامی مقامات پر سوئمنگ کاسٹیوم یا مختصر لباس نہیں پہن سکتی، اور تمام افراد پر مقامی روایات اور قوانین کا احترام لازم ہے، اور جو کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اور یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ سعودی عرب میں شراب کی فروخت اور نمائش جرم ہے، اس لیے شراب دستیاب نہیں ہوگی، البتہ اس کے بدلے میں مہمانوں کو اچھے مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ اب یہاں ٹرانسجینڈرز کو داخلے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، مگر یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کیا ایسے لوگ ہوٹل میں ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ یاد رہے کہ ہم جنس پرستی اسلامی روح سے ایک گندا، گھناؤنا اور حرام فعل ہے، اور اسلامی معاشرے میں بائی سیکشل اور ٹرانسجینڈر کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر اب سعودی عرب اس قسم کے غلیظ رجحان رکھنے والوں کو کھلے عام نہ صرف اجازت دے رہا ہے بلکہ مدعو کر رہا ہے، اور اس رجحان کو فروغ کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم جنس پرستی مغربی ممالک کا فعل ہے، بلکہ مغرب نے تو اس خلاف فطرت فعل کے حق میں بھرپور قانون سازی بھی کی، یہاں تک کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کے حق میں بھرپور کوششیں کی۔ ان کا ماننا ہے ہر انسان آزاد ہے اور آزادی سے جینے کا حق رکھتا ہے، اب چاہے تو وہ بائی سیکشول بنے، ٹرانسجینڈر بنے یا گے بنے، یہ اس انسان کا حق ہے۔ کئی برسوں کی محنت کے بعد آخرکار دنیا کے 113 ممالک نے ہم جنس پرستی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے قانونی طور پر جائز قرار دے دیا، جبکہ 76 ممالک نے اسے نامنظور کرتے ہوئے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ماضی میں طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں اور 2001 میں صدام حسین نے عراق میں ہم جنس پرستوں کے لیے سزائے موت تجویز کی تھی۔ سوڈان میں بھی جو شخص اس غلیظ فعل میں پکڑا جائے اسے سنسار کیا جاتا ہے یا پھر عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، جیسا کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی حکومت نے 4000 ہم جنس پرستوں کو سزائے موت سنائی۔ اب تک 110 ممالک کی 700 تنظیمیں اس غلیظ فعل کی رکنیت حاصل کر چکی ہیں۔ تنظیم کی مسلسل کوششوں کے بعد انہیں اس وقت کامیابی حاصل ہوئی جب 18 دسمبر 2008 کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے 66 ممالک کے تعاون سے گے اور لیزبین افراد کے حقوق کو تسلیم کیا۔ گزشتہ صدی میں ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں جن کا مقصد ہم جنس پرستوں کو دنیا میں تسلیم کروانا اور حقوق دلوانا تھا، مثلاً شادی، اولاد کو ایڈاپٹ کرنے کا حق، روزگار اور وغیرہ وغیرہ۔ اس بات سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خلاف فطرت کام کس تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے،
اور اس کے حامی افراد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی تقریباً 60% آبادی ہم جنس پرستوں کی تائید کر رہی ہے۔ 70% بالغ افراد اس کے حق میں ہیں۔ ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ہم جنس پرستی کو جائز کروانے کی کوشش میں گامزن ہیں، جبکہ اسلامی روح سے یہ کام گناہ کبیرہ، ناجائز اور حرام ہے۔ اسے حلال سمجھنے والا قرآن و شریعت کا انکاری ہے۔ جی دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔